بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 248 میں باب الشفقۃ والرحمۃ علی الخلق فصل ثالث سے حدیث نمبر 4993 سے لے کر 4996 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف على ناس جلوس فقال الا اخبركم بخيركم من شركم قال فسكتوا فقال ذلك 3 مرات فقال رجل بلى يا رسول الله اخبرنا بخيرنا من شرنا فقال خيركم من يرجى خيره وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ رواه الترمذي والبيهقي في شعاب الإيمان وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی اس حدیث مقدسہ کے بھی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہرباں رسول کبریا آپ نے ارشاد مقدس فرمایا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر فرمانے لگے، کیا میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم میں نیک ترین شخص کون ہے اور تمہارے بہترین آدمیوں کو تمہارے بدترین آدمیوں سے جدا کر کے دکھاؤں؟ تاجدار انبیاء نے یہ سوال کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ سن کر خاموش رہے۔ جب حضور انور رسول مقدس تاجدار انبیاء حبیب کبریا نے مذکورہ ارشاد 3 مرتبہ فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہمیں بتا دیجئے اور ہمارے نیک آدمیوں کو ہمارے بد آدمیوں سے ممیز و ممتاز فرما دیجئے۔ تاجدار انبیاء رسول کبریا حبیب مہرباں رسول مکرم و محتشم نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے لوگ بلائی کی توقع کریں اور اس کے شر سے محفوظ و مامون ہو، اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس سے لوگ بلائی کی توقع نہ کرے اور اس کے شر سے محفوظ و مامون نہ ہو۔ یہ ترمذی اور بیہقی کی روایت ہے، اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے ایک کسوٹی، ایک معیار، ایک میزان اور ایک ترازو بتا دیا کہ بہتر اور بدتر شخص کا کیا معیار ہے، کیا کسوٹی ہے، کس کے اوپر تول کر پرکھا جا سکتا ہے اور کیا میزان ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی
قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم ان اللہ تعالی یعطی الدنیا من یحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحبه فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جار بوائقه۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہرباں رسول مکرم و محتشم، آپ نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا اللہ تعالی تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو اسی طرح تقسیم فرمایا ہے جس طرح رزق کو تمہارے مابین تقسیم کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا تو اس شخص کو بھی دیتا ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے، اور اس شخص کو بھی عطا کر دیتا ہے جس کو دوست نہیں رکھتا۔ لیکن یاد رکھو دین یعنی اچھے اخلاق کی دولت رب تعالی صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے، لہذا اللہ تعالی کا کسی شخص کو دین عطا فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ اس کو رب تعالی نے دوست رکھ لیا ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو جائیں اور اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ و مامون نہ ہو جائے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء رسول مہرباں حبیب کبریا رسول محتشم و مکرم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اچھے برے سب کو مل جاتی ہے مگر رب تعالی دین صرف اچھوں کو عطا فرماتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یؤلف، رواہما احمد والبیہقی فی شعاب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہرباں حبیب کبریا رسول مکرم و محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا مسلمان الفت و محبت کا مقام و مخزن ہے، اور اس شخص میں بلائی نہیں جو الفت نہیں کرتا اور نہ اس سے الفت کی جاتی ہے، یعنی جو شخص ایسا ہو کہ نہ تو وہ مسلمانوں سے الفت و محبت کرے اور نہ مسلمان اس سے محبت و الفت کرے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ان دونوں روایتوں کو احمد نے اور شعاب الایمان کے اندر بیہقی نے نقل کیا ہے۔ گویا تاجدار انبیاء نے اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ باہمی الفت یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قضى لأحد من امتی حاجة يريد ان يسره بها
فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ ومن سر اللہ ادخلہ الجنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہرباں رسول مکرم و محتشم، آپ نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا جو آدمی میری امت میں سے کسی شخص کی کسی دینی و دنیاوی حاجت اور ضرورت کو پورا کرے اور اس سے اس کا مقصد اس کو خوش کرنا ہو تو اس نے مجھے خوش کر دیا، اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے گویا اللہ رب العزت کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا تو اللہ رب العزت اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء حبیب کبریا رسول مہرباں حضور مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خوش کرنے کی غرض سے کسی کی خدمت پر جو عجیب قسم کی فضیلت ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ گویا اگر کوئی بندہ کسی مسلمان بھائی کو بغیر کسی طمع اور لالچ کے اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے اور صرف اس کا مقصد اس مومن بھائی کے چہرے پر خوشی کو لانا ہے تو تاجدار انبیاء فرماتے ہیں کہ اس نے یہ فقط اس مسلمان بھائی کو خوش نہیں کیا بلکہ مجھے خوش کیا ہے، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا ہے، اور جو اللہ کو خوش کرے تو اللہ رب العزت بروز حشر اسے اس کام کی وجہ سے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔